حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین خدا کی تبلیغ شروع کی تو ان کے زمانے کے لوگ پتھر، چاند، سورج اور ستاروں کو اپنا خدا کہتے تھے، ان کی ہی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے ہی مدد مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے ہی اس طرز عمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے، لیکن جیسے ہی دن کی روشنی پڑی وہ ستارہ آسمان سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ایسی چیز کو ہرگز خدا نہیں کہتا کہ جو غروب کر جائے، مجھے غروب پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کو آسمان پہ چاند چمکتا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ چاند میرا خدا ہے، لیکن جیسے ہی دن نمودار ہوا وہ چاند بھی آسمان سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تم کھلی گمراہی میں ہو، میرا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ پتھروں کو تراشتے اور ان کو مختلف صورتوں میں ڈھال کر ان کو اپنا خدا کہتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن جب وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اپنی عبادت گاہ جانے لگے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ اپنی عبادت گاہ کے لیے روانہ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں موجود پتھر کے بتوں کو توڑ دیا اور توڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے ان خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، کیا تمہارا خدا اتنا ہی ناتواں ہے؟ کیا اتنا عاجز ہے جو اپنا دفاع نہ کر سکے؟ تم نے کس چیز کو خدا بنایا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر مشرکین لاجواب ہو گئے، اور جب یہ بات وقت کے بادشاہ نمرود تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی۔ اسی طرح نمرود نے ایک بے گناہ شخص کو آگ میں جلا کر اس کو موت دے دی اور ایک ایسے شخص کو آزاد کر دیا جس کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ دیکھ، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور موت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور نمرود کو بے حد غصہ آ گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیدی بنا کر آگ میں پھینکا تو وہ آگ بحکم خدا گلزار بن گئی، کیونکہ مصلحت خدا بھی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے محفوظ رہیں۔